بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. آپ یقین کریں جب سے کل سے وہ عمران خان نے بیان دیا تھا کہ آصف زرداری نے میری سپاری دی ہوئی ہے تو وہ مختلف چیزوں پر دماغ جو ہے سوچتا رہا. لوگوں سے بات ہوتی رہی, صحافی جو مختلف جرنلسٹ ہیں ان سے بات ہوتی رہی, کافی سیاستدانوں کی باتیں بھی سنتے رہے, کافی سے باتیں بھی ہوئی کہ یہ چکر کیا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے, یہ کہانی کیا ہے. تو اصل بات یہ ہے جو بلاول بھٹو ہیں, ایک تو وہ جو ان کے بیرونی دورے ہیں, اور عمران خان نے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی غصے میں کہا تھا وہ پاکستان نہیں ہوتے, باہر ہوتے ہیں, باہر جاتے ہیں, دورے لگاتے ہیں, عوام کی جو دولت ہے پاکستان کے خزانے کی وہ خرچ کر رہے ہیں. تو ایک تو بلاول بھٹو نے اس کا جواب دیا کہ بھائی میں جتنے بھی دورے کر رہا ہوں اپنی جیب سے کر رہا ہوں. دوسرا, کچھ لوگوں کو جن کو پتہ نہیں تھا عمران خان کو یا سیاستدانوں کو تو پتہ ہے کہ جو وزیر خارجہ ہوتا ہے, فارن منسٹر ہوتا ہے, اگر وہ آپ کو پاکستان میں نظر زیادہ آئے تو آپ سمجھیں وہ کوئی کام نہیں کر رہا. جس کو وزیر خارجہ بناتے ہیں, خارجہ کا مطلب ہی پاکستان سے باہر ہے. پاکستان کے باہر دنیا سے, باقی ملکوں سے جو رابطہ کرنے ہوتے ہیں, جو مختلف تعلقات ہوتے ہیں, مطلب جو بھی خارجہ پالیسی ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کی, ریاست کی, ملک کی, تو اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو زیادہ تر وزیر خارجہ پاکستان سے باہر ہی ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے مور ثبت کر دی عمران خان صاحب نے اور باقی کوئی صحافیوں نے. کچھ ہیں ایسے جو کہتے ہیں جی خان صاحب کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں, سوری بلاول بھٹو. تو مطلب ان کی ڈیوٹی ہے, ان کی منسٹری ہے, اس پہ بہترین جو کارکردگی ہے اس کی وجہ سے بھی غصہ تھا. پھر پہلے دوسرے نمبر پہ پوری دنیا کے وزیر خارجہ جو ہیں ان میں ان کا نام آنا. اچھا, اس کے بعد یہ جو جتنا نظام ہے عمران خان کی حکومت کی بساط لپیٹی گئی اور اب تک جو محروم ہوئے, اور وہاں سے لے کر محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ بننے تک یہ جتنی باتیں ہیں یہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کا کمال ہے, ان کا کام ہے. تو عمران خان یہ غلط نہیں سمجھتے, یہ ٹھیک سمجھتے ہیں. جس طرح بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا آپ کے خلاف امریکہ نے یا کسی اور نے سازش نہیں کی, ہم نے سازش کی ہے, اور یہ سازش بلاول ہاؤس سے ہوئی ہے. ان کا مراد سازش سے تھا کہ سیاست ہے, سیاست میں ہر پارٹی نے حکومت میں آنا ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے وہ دوسری جماعت کو ہٹاتے ہیں تو پھر ہی آتی ہیں. تو ہماری یہ سیاسی حکمت عملی تھی. اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی ثابت کیا, آپ دیکھیں پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلی, کیوں نکلی؟ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس لیے نکلی کہ نون لیگ استعفے دینا چاہتی تھی. لیکن بلاول بھٹو, آصف زرداری کہتے تھے یہ حل نہیں ہے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کی بجائے پارلیمنٹ میں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لاتی ہیں, اور جلسے جلوس تو ہم کر رہے ہیں جو اس وقت ہو رہے تھے. تو اس وجہ سے ان کا آپس میں مسئلہ بن گیا تھا. لیکن بعد میں ان کا جو ہے اس بات پہ آخر متفق ہو گیا. اس کہانی پر, اس بات پر میں اس وقت نہیں جاؤں گا کہ کس طرح زرداری صاحب بلاول بھٹو کو لے کر شہباز شریف سے ملنے گئے. وہاں پہ مریم نواز, حمزہ شہباز بھی تھے, اور پھر آپ دیکھتے رہے کراچی سے بلاول بھٹو چلتے ہیں, اور ابھی وہ ملتان کے پاس ہوتے ہیں تو عدم اعتماد کی تحریک جو جمع کرانی ہوتی ہے تیار ہو جاتی ہے. لیکن بلاول بھٹو کہتے ہیں نہیں, جب میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا تو اس کے بعد یہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانی ہے. اور وہ جب پہنچتے ہیں تو تب بھی ہوتا ہے. ہم نے ظاہری بات ہے سر عالمگیر کے پاس ان کو جوائن کیا تھا تو کافی پر اعتماد تھے, اور ویسے ہی ہوا جیسے وہ چاہتے تھے. اور راجہ پرویز اشرف صاحب سے اس سے کچھ 1-2 ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے اس بارے میں ہمیں کافی بریفنگ دی. یہ مطلب سیفر کی کہانی 8 مارچ کو آتا ہے, اس سے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. مطلب یہ جو ہو رہا ہے اس کا ہم کو پتہ تھا. تو عمران پھر زرداری صاحب نے جو یہاں پہ کمالات کیے ہیں, مطلب ایم کیو ایم کا اکٹھا ہونا, الیکشن نہ لڑنا, پیپلز پارٹی کا کراچی میں بھی جیتنا, باپ پارٹی کا شامل ہونا, اور ساؤتھ میں جو کچھ اور کئی جگہوں پر ہو رہا ہے, ملتان میں موسیٰ رضا گلانی کا جیتنا, عمران خان کا عبدالحکیم بلوچ سے ہارنا, اور بے شمار ایسی تعیناتیاں اور چیزیں, مطلب جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہے, اور یہ ان کا مسئلہ ہے. اور یہی جا کر شیخ رشید کی اور عمران خان کی بات ہوئی, اور وہاں سے وہ نیا بیانیہ تیار ہوا. کیونکہ عمران خان ہر روز ایک جھوٹ تو بولتے ہیں نا, ہر روز, اور میڈیا اس پہ لگ بھی جاتا ہے.
تو کل اور آج اور کل جس میں اب میں بھی شامل ہوں دیکھیں نا وہ بات کریں، لیکن یہ بڑی سنجیدہ بات۔ اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا کیونکہ عمران خان کی سیکیورٹی جو ہے وہ وہاں سے واپس لی گئی پنجاب سے، اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی خط لکھ دیا گیا، اور کیونکہ عمران خان کی جس جگہ تھے وہ ابھی گلگت بلتستان سے بھی آئے ہوئے ہیں، کشمیر سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہی دو حکومتیں رہتی ہیں یہاں پہ، تو نگران آ گئی۔ یہ میرے ہاتھ میں کلاڑی ہے، ایسے کر کے عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ ماری تو خود ہے، جو سچی بات ہے۔ اب کلاڑی انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود ماری ہے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے تو ان کے وہ معاملات نہ ہوتے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے بھی ان کو الیکشن نہیں ملے، قومی اسمبلی میں استعفے دینے سے بھی۔ اچھا پی ڈی ایم سے انہوں نے زیادہ استعفے دیے کیونکہ ان کی نسبت یہ زیادہ، پھر 2 صوبوں میں حکومت اس کو بھی ضائع کیا، اور وہ انہوں نے 16 کے کاؤنٹ سے اپریل کا اعلان کر دیا الیکشن کا، 30-31 سیٹوں کا، جتنی بھی پہلے مرحلے میں جن کے استعفے ہوئے تھے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میرے خیال میں 18 اپریل تک اس کے بعد جو استعفیٰ ہوگا وہ منظور نہیں ہوگا، اس کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ 120 دن رہتے ہیں، آخری 120 دنوں میں الیکشن نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد یہ آئیں، یہ جیتیں، یہ ہاریں، عدم اعتماد کی تحریک، یہ سب چیزیں بے معنی فضول ہو جاتی ہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو انہوں نے حکومت نے ان کو ایسے طریقے سے استعفے منظور کرائے ہیں کہ اب وہ چاہیں بھی تو عدم اعتماد کی تحریک اس طرح نہیں آ سکے گی، لوگ پورے ہی نہیں ہو سکیں گے، آخری 4 مہینے الیکشن ہی نہیں ہو سکیں گے۔ تو جب عمران خان کو، کیونکہ ان کو دیر سے سمجھ آتی ہے، اس بات کی سمجھ آئی، تو پھر سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، پھر وہ جو ہے شیخ رشید صاحب ان کا لال حویلی کا مسئلہ ہے، تو وہ لال کس طرح کرائی، پہلے وہ جنوں کی حویلی تھی یہ کہتے ہیں، وہ جنوں کی حویلی کس طرح تھی اس پر کافی باتیں کرتے رہے ہیں۔ تو مطلب بے شمار چیزیں تھی، تو انہوں نے وہ بڑا زبردست خطاب کیا 30-40 سیکنڈ کا، باہر نکل کر پرسوں شیخ رشید نے اندر آگ لگائے تھے، تو یہ فتنہ چل رہا ہے۔ بہرحال جی اب تک کی رپورٹوں کے مطابق اس سال کے آخر میں لگتا ہے بلاول بھٹو کے ایسا کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اب جو نظر آ رہا ہے، ویسے سیاست میں، پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہے، جو عمران خان کو سمجھ آ رہی ہے، شیخ رشید کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اب سارا جو توپوں کا رخ ہے اچانک وہ کر دیا آصف زرداری کی طرف، اور ان پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ مجھے مروانا چاہتے ہیں۔ بالکل عمران خان کے صاحب کی حفاظت ہونی چاہیے، اور اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے یہ ہوگا کہ اگر جو ان کو خطرات ہیں ان کی میری حفاظت جو ہے وہ بھی آصف زرداری صاحب کریں گے، کیونکہ فریق تو خدا نخواستہ جو بھی ہے بدقسمتی سے کوئی تیسرا ہوتا ہے، لیکن سارا الزام ان کی طرف جائے گا، مطلب میں مرتے بھی ان کو نقصان پہنچاتا جاؤں گا۔ اب تک اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی، اللہ حافظ۔